جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے غسل کا طریقہ کیا ہے، تفصیل سے بیان کر دیں۔ محترم بھائی، اس بارے میں دو حدیثیں، ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو صحیح بخاری کی 248 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 316 نمبر حدیث ہے۔ دوسری امی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی صحیح بخاری کے اندر 266 نمبر اور صحیح مسلم میں 317 نمبر پر حدیث ہے۔ جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کرتے، پھر 3 کلو پانی کے بھر کر یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے یعنی لگاتار، پھر باقی سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر اور مسلم میں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کردہ ایک روایت موجود ہے۔ جی اور یہ والے الفاظ جو ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ پھر بخاری اور مسلم میں حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایت ہے اس میں اس طرح ہے کہ پھر اپنے خاص اعضاء پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے اور ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی سے ملتے اور صاف کرتے، یعنی اس میں یہ چیز امی جان میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ چیز کا اضافہ ہے۔ پھر ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی ہے کہ پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح صاف کرتے، اور اس روایت کے آخر میں ہے پھر میں نے آپ کی خدمت میں رومال یعنی تولیہ وغیرہ کو پیش کیا مگر آپ نے اسے جو ہے واپس لوٹا دیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بدن پر جو پانی رہ گیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے جھاڑنا شروع کر دیا۔ تو بھائی یہ اصل حدیثیں دونوں غسل کے حوالے سے ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں نے پیش کر کے اس کے بعد جو امی میمونہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں کچھ اضافے ہیں یا دوسری روایتوں میں ہیں وہ جو ہے نا میں نے ذکر کر دی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو باقی مزید اگر آپ اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کسی قریبی سلفی عالم کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھ کے جو ہے نا اگر آپ سمجھ لیں فیس ٹو فیس ان کے پاس ملاقات کر کے سامنے بیٹھ کے تو یہ اور تم آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ باقی یہ یاد رکھیں وہ جنابت کا غسل ہو یعنی بندہ رات کو سویا ہو، جنبی ہو جائے، احتلام ہو گیا، تو غسل کا طریقہ یہی ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، غسل کا طریقہ یہی ہے۔ غسل کا طریقہ یہی ہے، جنازے میں جو ہے میت کو غسل دینا ہے، غسل کا طریقہ شریعت نے ایک ہی بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ الگ الگ طریقے ہیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔